بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم پر لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ کی زندگی ہر لمحہ اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہے۔ حضور کی حیات مبارکہ بچپن سے لے کر آخر تک ہزاروں تجربات و واقعات کیفیات سے مزین ہے۔ حضور کی حیات مبارکہ پر لاکھوں افراد نے اپنے اپنے انداز سے آپ کی حیات و صفات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ لکھنے والوں نے ہر واقعے پر الگ الگ کتاب لکھ ڈالی۔ آپ پر لکھی جانے والی کتابوں کی تعداد دنیا تاریخ کے کسی بھی سب سے زیادہ مشہور و معروف مقبول شخصیت کے مقابلے میں 10 تا 15 گنا زیادہ ہے۔ آپ کی حیات مبارکہ اور اقوال سے متعلق راویان نے 10 لاکھ احادیث روایات کی ہیں، جن میں سے 5 لاکھ کو مستند بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ آپ کی حیات کو محدثین اور سیرت نگاروں تک پہنچانے میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 13,000 افراد نے کام کیا۔ سیرت نگاروں کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ سینکڑوں کتابوں سے استفادہ حاصل کرنے کے بعد یہاں تک کہ پوری حیات اسی کام میں لگانے کے بعد آپ کی حیات مبارکہ پر لکھنے کی کوشش کی، لیکن آج تک کوئی سیرت نگار آپ کے بارے میں مکمل طور پر لکھنے میں کامیاب نہ ہو سکا، جس کی بنیاد پر وہ یہ کہہ سکے کہ اس نے آپ کی حیات مبارکہ کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے لیا ہے۔ مزید لکھنے کی تشنگی نہیں رہی ہے۔ آپ کی ذات مبارکہ میں ہر خوبی اور صفات موجود ہیں جن کا کوئی انسان تصور کر سکتا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اچھی بات و صفات ہو اور وہ آپ میں موجود نہ ہو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے درجات اور مراتب سے نوازا۔ حضور کی حیات مبارکہ پر کچھ لکھنا ہر پڑھے لکھے مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، یا کم از کم اپنے انداز میں بیان کر کے خوشی محسوس کرتا ہے۔ حضور کی صفات کو اور کام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ایسی فطری چیز سے تشبیہ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ بعض عاشقان رسول نے حضور کی 18,000 تک صفات بیان کی ہیں۔ حضور کی حیات مبارکہ کھلی کتاب۔ حضور کی حیات کا ہر پہلو پہنچا دیا گیا ہے۔ ہمارے پاس سیرت کے برخلاف مطابقت نہ رکھنے والے سامنے آئے کوئی بات رد کی جا سکتی ہے، کرتے اسے نظر انداز، کیونکہ اس وقت بھی منافقین اور کھلے مخالفین کی تھی بڑی تعداد، جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بنا لیتے تھے من گھڑت بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا، چکھنا، محسوس کرنا، سونگھنا، دیکھنا، بولنا، خاموش رہنا یا مسکرانا، غم ہو یا خوشی کی کیفیات، کبھی پرسکون تو کبھی پریشان، مضطرب، بے چین، صدمات سے دوچار، بیٹھنا، اٹھنا، لیٹنا، کیا میں رکوع میں ہوں یا تشہد کے حالات، تکبیر کے لیے اٹھانا ہاتھ، تھکاوٹ، اکتاہٹ، نیند کے آثار، آرام کرنا، سونا، کروٹیں بدلنا، بستر لگانا، کمبل اوڑھنا اتارنا، دیکھنا سچے خواب، ہونا بیدار، کنڈی کھولنا، پہننا جوتے، نکلنا باہر، ہر قسم کی کیفیات، غسل، کلی، مسواک، پونجنا، ہاتھ ملنا، ملانا، لبیک کی آواز، ملنا، لگانا، ضروریات، پہننا، باندھنا، لپیٹنا، پہننا، پھیرنا، داڑھی میں ہاتھ، آپ کا بولنا، آپ کی خاموشی، آپ کا اشارہ، آپ کی ہاں، آپ کی نہ، آپ کا غصہ، آپ کا پیار، آپ کا منہ پھیرنا، ہونا ناراض، وہاں نظر کرم پھیرنا، شفقت کا ہاتھ، دستک ہو یا لگانا آواز، کھڑا ہونا، حالت انتظار، آپ کا چلنا، دوڑنا، چڑھنا، اترنا، سلام کرنا ہو یا مصافحہ کرنا، بوسہ دینا، چومنا، ہاتھ
پھیرنا شفقت کا ہاتھ، نگاہیں نیچے سر اٹھا کر دیکھنا، مڑنا ہر انداز، اٹھانا پتھر کا دال سے وار، تیر پتھروں کی کرنا برسات، نیزہ کا استعمال مضطرب زخمی نے ڈھال، زبیہ نہر طور طریقے انداز، جہاں آپ گھوڑے پر سوار وہاں حسنین کی سواری ہوتے آپ، الغرض ہر انداز، ہر کیفیات، طور طریقے انداز، ہر چیز پر نگاہ رکھی جا رہی ہوتی، محفوظ کر لیا جائے، ہیں یہی قیمتی لمحات، کوئی چیز چوک نہ جائے، پھر پچھتانا پڑے گا ساری حیات، سب چیزیں ہو رہی تھی ریکارڈ، حلق سے نکلنے والی غیر معنی آواز لکھ دی ہے، پہنچا دی ہے ہم تک کسی نہ کسی انداز۔ صحابہ پاک اس قدر غور رکھتے تھے، گن لیتے تھے داڑھی میں موجود ہر روز سفید بالوں کی تعداد۔ محفل میں بیٹھے ہوئے صحابہ پاک اس قدر مسترق انہماک، سر پر آ کر اگر پرندہ بھی بیٹھ جاتا نہ محسوس کرتے اس کے بیٹھنے کے اثرات۔ انہی لوگوں کی وجہ سے پہنچی ہے ہم تک پوری حیات مبارکہ کی سیرت پاک، حضور کے زمانے کو قریب سے محسوس کر رہے ہیں آج، اپنے گزرے ہوئے والدین کے بارے میں بھی نہیں رکھتے اتنی معلومات، جدید سائنسی علوم بھی کسی بڑی شخصیت کا نقشہ نہیں پیش کر سکے اس انداز، حضور کی حیات کے ہر پہلو پہنچ چکے ہیں ہم تک کسی نہ کسی لحاظ، اپنی اپنی سوچوں کے مطابق ہو رہی ہیں جن کی تشریحات، عموماً گھریلو معاملات کو چھپایا جاتا ہے یہاں تک کہ ہوں عام اشخاص، آپ کی حیات مبارکہ کے تمام پہلو بشمول گھریلو معاملات ہم تک پہنچا دیے گئے ہیں کسی نہ کسی لحاظ، کیونکہ آپ کو بننا تھا امت کے لیے نمونہ مثال، آپ نے بذات خود اللہ کی ہر بتائی ہوئی بات پہنچائی امت تک، جس کی قرآن پاک اہم مثال، جن میں سے بعض باتیں چھپا لیتے اگر عام ہوتے آپ، اسی لیے مصنف شاعر ثنا خان نے آپ کی حیات کو دیا ہے کھلی کتاب قرار۔ آئندہ صحت کے حوالے سے بھی کیا کریں گے کچھ نہ کچھ مفید بات، معجزات رسول کے بیانوں کا باقاعدگی سے کریں گے آغاز، آئندہ انشاءاللہ اسی حوالے سے ہوں گے ہمارے زیادہ تر بیان، اللہ رکھے ہم سب کو حفظ و امان، والسلام۔